ایک تقسیم ہوا جو نیچرل ہے، فطری ہے، اس کے بغیر تو معاشرہ وجود میں ہی نہیں رہ سکتا، وجود برقرار ہی نہیں رکھ سکتا، وہ تقسیم ہے مرد اور عورت کی تقسیم۔ اور اس مرد اور عورت کی تقسیم میں ایسا نہیں ہے کہ جھگڑا کبھی پیدا ہی نہ ہوا ہو، یہ جھگڑا ہمیشہ سے ہے۔ یہ مردوں اور عورتوں کی حقوق اور ان کے فرائض کے درمیان جو توازن کیسے قائم ہو، یہ جھگڑا کوئی آج کا جھگڑا نہیں ہے، یہ قدیم جھگڑا ہے۔ اور البتہ یہ کہ چونکہ عورت صنف نازک ہے اور کمزور ہے، قوی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، لہٰذا اس کا استحصال ہوا ہے۔ اور یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آ کے عورت کو اس کے حقوق دلائے ہیں، اور یہ کہ یہ مانا ہے، دنیا نے مانا ہے، اور اس دور میں دلائے ہیں جب عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، اس دور میں دلائے ہیں جب عورت اور غلام میں کوئی فرق ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، اس دور میں دلائے ہیں جب عورت کو شاید انسانیت کے سطح پہ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ بے شک ماں ہو، بے شک بہن ہو، لیکن یہ کہ آخر ماؤں کے ساتھ بھی نکاح کر لیتے تھے، سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے۔ تو یہ اس معاشرے میں آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حقوق ہیں کہ جو عورتوں کو دلوائے، انہیں ملکیت کا حق دلائے۔ یہ تو آپ سمجھیں کہ اس معاشرے میں بالکل انہونی بات تھی کہ ان کو حق ملکیت، وراثت میں ان کا حق، یہ وہاں پہ اس کا اعلان کرنا کہ باپ کا جو ترکہ ہے اس میں عورت کا بھی حق ہوگا، جو خود ترکے میں بٹ جاتی تھی۔ بہت سے لوگوں کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ جب ایک فرد فوت ہوتا تھا اور اس کی اگر 4 بیویاں ہیں، 5 بیویاں ہیں، 8 بیویاں ہیں، جو جتنا بڑا سردار ہے، سرداری کا بھرم بیویوں سے پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا سردار ہے۔ تو اس کی اگر بیویاں ہیں اتنی، اب ظاہر ہے انہوں نے آگے نکاح کرنا ہے، یہ سب سے اچھی صورت تو یہی ہو سکتی تھی کہ نکاح ہوگا ان کا کسی اور کے ساتھ بعد میں۔ اب وہ نکاح جس نے اس کی گرہ باندھنی ہے، جس کے ہاتھ میں وہ اختیار اتھارٹی ہے کہ وہ الاؤ کرے گا کہ یہ نکاح کر سکتی ہے، اس نے پیسے لینے ہیں، پیسے لیے بغیر تو نہیں۔ یعنی وہ بھی ایک گویا جنس ہے کہ جس کو آپ دے کر اس کے بدلے میں پیسے لے سکتے ہیں۔ جب اب بھی ہمارے بعض علاقوں میں اس کا رواج ہے کہ پیسے دے کے نکاح کراتے ہیں، تو اب وہ بھی ترکے میں تقسیم کر لیتی تھی اولاد کہ یہ میرے حصے میں، یہ میرے حصے میں، یعنی یہ کل اگر اس کا نکاح ہوگا تو اس کے پیسے میں وصول کروں گا۔ تو جو خود ترکے میں بٹ جاتی تھی اس کا ترکے میں حصہ رکھنا اور وراثت میں اس کا حصہ رکھنا، اس معاشرے میں کتنی بڑی چینج تھی، کتنی بڑی تبدیلی تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ بہرحال اس کے بعد کیا ہوا، وہ معاشرہ پھر قبائلیت کی طرف چلا گیا، اور یعنی اسلام نام کا تو رہ گیا، عبادات کی حد تک رہ گیا، اور یہ جو خواتین کے حقوق تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے، اور انہیں کتنا جری کر دیا تھا، کتنا بہادر بنا دیا تھا کہ ایک خاتون آ کے حضور سے مجادلہ کر رہی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اور ایک خاتون حضرت عمر کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور حضرت عمر سے جا کے باقاعدہ ان کے ایک فیصلے پر احتجاج ہی نہیں کرتی، وہ فیصلہ انہیں واپس لینے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ فیصلہ کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسلمان معاشرے کے اندر اب چونکہ دولت زیادہ آ گئی ہے، لہٰذا مہر بہت بلند مقرر ہونا شروع ہو گیا، بڑے بڑے مہر مقرر ہو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے اس کی اصلاح کی سوچی اور اس کے اوپر ایک سیلنگ لگا دی کہ اس سے اوپر مہر مقرر نہیں ہو سکتا۔ اب بظاہر ایک بڑا اچھا فیصلہ ہو گیا، لیکن یہ کہ ایک خاتون آ گئی حضرت عمر کے پاس اور انہوں نے کہا، عمر جہاں اللہ نے تحدید نہیں لگائی، اس کو لمٹ نہیں کیا، آپ کون ہوتے ہیں اس کو لمٹ کرنے والے؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آرڈیننس واپس لے لیا۔ تو یہ آزادی، اس طرح کا کوسچن کرنے کی اور اس طرح کا سوال اٹھانے کی آزادی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دی ہے۔ تو بہرحال لیکن ہوا کیا، جب دور وہ آ گیا کہ بڑے بڑے جو سردار نہیں بول سکتے، اگر نواسہ رسول بھی بولے گا تو گردن اڑ جائے گی، آخر یہ جبر کا دور بھی تو اسی اسلام میں آیا نا، اور بہت جلدی آ گیا۔ جب ملوکیت آئی ہے تو اس کے اندر یہ جبر بھی آ گیا۔ تو جہاں اوروں کے حقوق پامال ہوئے، خود مسلمانوں کے حقوق پامال ہوئے، تو وہاں خواتین کے ساتھ بھی وہ سابقہ ظلم و زیادتی والا دور واپس آ گیا۔ ایک ایک بادشاہ نے جو ہے کئی کنیزوں کے نام پر اور لونڈیوں کے نام پر اپنے جو ہے وہ حرم قائم کیے ہوئے ہیں، اور یہ عیاشیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ خرابیاں تو مسلمان معاشرے میں آ گئی۔ پھر ایک زمانہ دور بدلا ہے آج سے، جو بھی جسے آپ کہتے ہیں مغرب میں ترقی یا علوم اور یہ اور وہ، جو بھی وہاں پہ ایک رینائنسنس اور چینج آئی ہے، اس چینج نے انسانی سماج پر جو اثرات مترتب کیے ہیں، تو ان میں سب سے پہلا اثر یہ پڑا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یا جو بھی سوسائٹی تھی، اس میں ایک جو بنیادی تبدیلی آئی
کہ اب عوام نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ کوئی ایک خاندان ہمارے اوپر سربراہ بن کر بیٹھ سکتا ہے۔ اب یہ اس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ظاہر ہے معاشرے کا جو ٹرینڈ ہوتا ہے وہ تبدیل ایک دم تو نہیں ہو جاتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ کروڑوں لوگ قتل ہوئے تو بادشاہت ختم ہوئی اور جمہوریت بیگم آئی۔ یہ جمہوریت کیسے آ گئی؟ اس کے پیچھے سوچ کیا تھی؟ ایک ظلم تھا، اور ظلم اس درجے میں کہ لوگ اگر بھوکے ہیں تو بادشاہ سلامت کی بیگم صاحبہ فرما رہی ہیں کہ آپ کو اگر کھانا میں روٹی میسر نہیں ہے تو کیک کھا لو، ڈبل روٹی کھا لو۔ تو الٹا مذاق بھی، یعنی اس حد تک جب مستغنی ہو گئے عوام کی جذبات سے اور ان کے احساسات سے اور ان کی ضرورتوں سے، تو انسان کو اللہ نے بہرحال بڑی طاقت والا بنایا ہے۔ اس کی فطرت کے اندر بہرحال بغاوت کے جراثیم بھی رکھے ہیں۔ ایک حد تک جھیلتا ہے، برداشت کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے، رد عمل ہوتا ہے۔ اور رد عمل کبھی بھی وہ جو فزیکل ری ایکشن ہوتا ہے، جیسے نیوٹن کے 3 قانون ہیں، سوشل ری ایکشن اس طرح کا نہیں ہوتا۔ سوشل ری ایکشن دگنا تگنا چگنا ہوگا، یہ آئس بال ایفیکٹ ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے آپ کو ایک تھپڑ لگا ہو آپ کا دل کرے گا 4 مارو، کسی نے ایک گالی دی ہو جب تک 5 نہ دیں سواد ہی نہیں آتا۔ تو یہ تو مسئلہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ وہ فزیکل سائنسز کے لاز اور ہیں، سوشل سائنسز کے لاز اور ہیں، لہذا وہ ری ایکشن ہوا، اور ری ایکشن میں پھر جو کچھ فرانس میں ہوا آپ کو معلوم ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک انقلاب آیا، ایک نئی دنیا بنی، ایک نئی طرز حکومت آیا، نیا طور طریقے آئے، یہ بالا تر سطح پہ تبدیلی آئی۔ پھر ایک اور طبقہ تھا، پسا ہوا طبقہ، دبا ہوا طبقہ، مجبور طبقہ، مقہور طبقہ، یہ تھا جو ہے وہ مزدوروں کا طبقہ، جن کو سرمایہ داروں نے ایک طرح سے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے حقوق مانگے، پھر انہوں نے جنگ و جدال کیا، پھر وہ کٹے، پھر انہوں نے کاٹا، اور اس کے بعد ایک اور انقلاب برآمد ہوا۔ نتیجہ جو نکلا وہ ہمارے سامنے ہے۔ ان انقلابوں نے نوع انسانی کو دیا کچھ نہیں، لیکن اس بغاوت کی شدت کا اندازہ لگائیں کہ جس نے کروڑوں انسانوں کے سر جو ہے تن سے جدا کر کے ایک چینج لے کے آئے۔ میں جو چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب نوع انسانی میں سے کسی فرد کو، اس کی کوئی بھی جنس ہو، جب اسے یہ سمجھ آ جائے کہ میرے حقوق تلف ہو رہے ہیں، میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اور انف از انف، اب بہت ہو گئی ہے، اب میں نے اپنے حقوق چھیننے ہیں اور لینے ہیں، جب وہ میدان عمل میں نکل آئے تو لے کے رہتا ہے۔ نہ بھی لے سکے تو کم از کم جو چھیننے والے ہیں ان کو نہیں چھوڑتا۔ یہ تاریخ کا سبق ہے جو ہمارے سامنے آ گیا۔ اب آ گیا تیسرا لیول۔ یہ اگر اجتماعیت کے اعتبار سے دیکھیں تو ہائیسٹ لیول سیاسی میدان ہے، اس کے بعد معاشی سطح آتی ہے، اور پھر سماجی سطح آتی ہے۔ اچھا، ادھر اسلام کے اعتبار سے جب ہم دیکھیں تو جتنا اسلامی قانون کے اندر جتنی زیادہ تفصیلی رہنمائی سماجی نظام کے بارے میں دی گئی ہے، اتنی نہ معاشی نظام کے بارے میں ہے نہ سیاسی نظام کے بارے میں ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں جو تفصیلات ہیں، آئلی قوانین، اس کے آگے سورہ نساء میں آپ دیکھیں، پھر یہ کہ جو سورہ نور میں، سورہ احزاب میں، سورہ مجادلہ میں، سورۃ الطلاق میں، یہ ساری جو تفصیلات ہیں یہ ساری کی ساری خاندان کے نظام کے بارے میں ہے۔ اب یہ جو ایک رخ میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ایک انقلاب سیاسی سطح پر، دوسرا انقلاب معاشی سطح پر، اور اب یہ ہے کہ خواتین اٹھی ہیں اور یہ کہ وہ بھی مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ مطالبے کی حد تک، ظلم کی بات کی حد تک صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہر آدمی اس بات پر ذرا غور کر لے، اس لیے کہ اگلی بات سمجھنا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اس کا صحیح حل اور صحیح علاج اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ پہلے ہم اس کا صحیح تجزیہ کر لیں اور اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ واقعی ہے یا یہ کہ بس یہ مغرب کی سازش ہے، یا یہ کہ یہ بس دجال کی جو ہے وہ آمد سے پہلے خواتین کا جو ہے گھروں سے نکلنا ہی ہے جیسے احادیث میں آیا، تو یہ وہ چیز ہے۔ یا تو ہم یہ سمجھیں یا یہ دیکھ لیں کم از کم کہ واقعی مسئلہ ہے یا نہیں ہے۔ اب بحیثیت مسلمان ہم اس کو ٹیکل جو کر رہے ہیں اور جو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ حملہ کس چیز پہ ہوا، جی ہمارے اسلام پر حملہ ہوا ہے، تو پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ اسلام نے خواتین کو جو حقوق دیے وہ ہم دے رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہم مسلمان، ہم خواتین کو، اپنی بہنوں کو، اب خواتین کا مطلب وہ لیڈی نہیں ہے جو بینر اٹھا کے کھڑی ہے، اب خواتین کا مطلب وہ ہے جو میری بہن ہے، اب خواتین کا مطلب یہ ہے جو ہماری اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین ہیں، وہ جس بھی صورت میں ہیں، ماں کی صورت میں ہے، بہن کی صورت میں ہے، بیوی کی صورت میں ہیں، ان کو وراثت میں حق ہم دے رہے ہیں۔
ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے، تہجد گزار بھی جھانکے، 5 وقتہ نمازی بھی جھانکے، وہ 1000 دانے کی تسبیح والا بھی جھانکے، اور اس وراثت کے قانون کو جا کے آج ایک دفعہ ضرور پڑھ لیجئے گا سورہ نساء میں، جس کے شروع میں یہ ہے یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ ہمارا باپ وصیت کر کے چلا جائے کہ میری قبر فلانی جگہ پہ بنانا، تو وہ ہم الٹے لٹک کے بھی بناتے ہیں کہ باپ نے مرتے وقت وصیت کی ہے۔ یہاں اللہ وصیت کر رہا ہے فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں۔ اللہ کی وصیت پر ہم کام دھرنے کے لیے تیار ہیں، ہم بہنوں کو ان کا حصہ دے رہے ہیں۔ اچھا، صرف وصیت کا لفظ ہی نہیں آیا، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض ہے۔ نمازی فرض نہیں ہے بھائی، وراثت میں حصہ دینا بھی فرض ہے۔ اچھا، یہ اتنی بات نہیں آئی، آخر میں جا کے کنکلوڈ کیا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کی حدود کو پامال کیا، ان پر سرکشی کی، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اب یہ پامال کرنے کے لیے ہمارے معاشرے نے کیا کیا؟ ہم نے ہندوؤں سے طریقہ ادھار لیا کہ بہنوں کو جہیز دے کے ٹرکھاؤ۔ ایک آدمی مربوں کا مالک ہے، اس نے اگر اس میں لاکھوں میں جہیز دے بھی دیا تو کیا تیر مارا ہے؟ وہ حصے دار بن رہی تھی کروڑوں میں، آپ نے لاکھوں میں جہیز دے کے ٹرکھا دیا۔ اور ظلم کیا ہوا؟ فقط ظلم نفسہ، ظلم یہ ہوا کہ آپ نے ایک سٹینڈرڈ مقرر کر دیا، جی جہیز میں واشنگ مشین بھی دی جاتی ہے، ریفریجریٹر بھی دیا جاتا ہے، گاڑی بھی دی جاتی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اب غریب کو بھی دینی پڑے گی۔ اگر وراثت میں حصہ دیتے تو جس کا باپ جو چھوڑ کے مرا ہے اتنا ہی دیتے، زیادہ والا زیادہ، تھوڑے والا تھوڑا۔ آپ نے کہا جہیز دیں گے، وہ ایک لعنت بن گئی۔ جس کے پاس واقعی زیادہ دولت تھی اس نے معمول نمک ڈال کر تو اس نے بھی اپنا کام پورا کر لیا، اور جس کے پاس تھا ہی نہیں اس کے لیے نمک بھی کوئے احد کے برابر، سونا لانے کے برابر تھا۔ تو یہ جو ظلم ہوا یہ تو پھر اپنے اوپر بھی کیا، خواتین کے اوپر بھی کیا۔ اب ایک اس میں میٹھا طریقہ بھی ہے، اب بہنیں بھائیوں سے تو لیتے ہوئے اچھی بھی نہیں لگتی، اب چلاکی مکاری بھی ساتھ ہی آ گئی، ایکسپلائٹیشن جذباتی، اب یہ محبت بری ایکسپلائٹیشن ہے، ایک جبر والی ہے۔ اچھا خیر، بڑے بڑے جاگیرداروں نے تو قرآن مجید کے ساتھ نکاح کروا دیے اس بچنے کے لیے کہ کل یہ کہیں دعویٰ لے کے نہ آ جائیں کہ ہمیں ہمارا حصہ دو، تو نکاح ہی قرآن مجید سے کر دو۔ تو یہ اس ظلم کے خلاف پھر عورتوں ہی کو نکلنا چاہیے یا مردوں کو آواز اٹھانی چاہیے؟ اس سے اگلی بات دیکھیں کہ یہ تو ہو گیا وراثت کا معاملہ، یہ تو سمجھ بھی جلدی میں آ گیا۔ اب یہ جو اس طرح کی آواز اٹھی ہے، اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی جوڑ کے دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ یہ کہا گیا ہے، جو ہمیں بہت برا لگا ہے کہ اپنا موزہ خود ڈھونڈ لو، کھانا اپنا خود گرم کر لو، ذرا اپنے دین کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیے، اپنے کام خود کر لو، یہ بری بات ہے؟ اور خواتین کو نان نفقہ دینا تو ہمارے ذمے ہے۔ ہم نے بچپن سے یہی سنا ہے نا کہ نان نفقہ کس کے ذمے ہے؟ مرد کے ذمے ہے۔ نان نفقے کا مطلب نان روٹی، نان جوی، نفقہ خرچی، جیب خرچ جو بھی ہے وہ آپ نے دینا ہے۔ کہیں یہ بھی کہیں لکھا ہوا ہے کسی میں کہ روٹی پکانا اس کی ذمہ داری ہے، سالن گرم کرنا اس کی ذمہ داری ہے؟ یہ احسان کا معاملہ ہے، کرے تو آپ اس کو اور جو عزت دیں، اس نے آپ پر احسان کیا ہے، آپ نے اسے نان نفقہ دیا تو فرض پورا کیا ہے۔ آیا ہمارا رویہ یہ ہے؟ بات چھوٹی سی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گھر اس کے بغیر نہیں چل سکتے، سارے وڈیرے نہیں ہیں کہ وہ گھروں میں نوکر رکھیں، اور سارے خود کھانا گرم کر بھی نہیں سکتے، یہ تو کام تقسیم ہی کرنا پڑتا ہے، خواتین بھی کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، مل کے کرنا ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے اوپر احسان کر رہی ہے، میرا ہاتھ بٹا رہی ہے جب یہ گھر کا کام کر رہی ہے، جب کپڑے دھو رہی ہے؟ میں آپ کو صرف ایک واقعہ سنا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے گھر میں تھے، ایک صاحب ان کو ملنے آئے، اس لیے کہ ان کے گھر میں جھگڑا ہوا تھا، میاں بیوی کا جھگڑا تھا، وہ مشورہ لینے آئے، مشورہ حضرت عمر سے لینے آئے۔ اب جب وہ دروازے پہ پہنچے تو کیا سنتے ہیں؟ اندر لڑائی ہو رہی ہے اور بے نطق کی سنا رہی ہیں حضرت عمر کی بیگم صاحبہ حضرت عمر کو، اور وہ چپ سنے جا رہے ہیں۔ یہ ناک کر چکے تھے، ان ساتھ یہ باتیں بھی سن لی۔
اب جب دروازہ کھولا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ واپس جا رہے تھے. انہوں نے سوچا اس نے مجھے کیا مشورہ دینا ہے جس کا اپنا حال گھر میں یہ ہے. حضرت عمر تاڑ گئے, سمجھ گئے بات. انہوں نے بلایا پیچھے سے, انہوں نے پھر ان کو پوچھا کیوں آئے تھے. انہوں نے کہا بس ویسے ہی آیا تھا. تو انہوں نے بتایا دیکھو میری بات سنو, یہ ہمارے لیے کھانا پکاتی ہیں, یہ ہمارے بچوں کا خیال رکھتی ہیں, یہ ہمیں کپڑے دھو کے دیتی ہیں, یہ اس طرح کرتی ہیں, یہ اس طرح کرتی ہیں, تو کیا معلوم کیا فرق پڑتا ہے کبھی تھوڑی بہت بڑھاس نکال لیں. اگر آپ یہ سمجھیں یہ سارا کچھ کرتی ہیں, اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں, تو پھر تو آپ بڑھاس نہیں برداشت کر سکتے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ سارا کچھ کرتی ہیں, ہمارے اوپر احسان کرتی ہیں, ہمارے لیے جو ہے ہمارے ایثار کرتی ہیں, قربانی دیتی ہیں, اپنی میں مار کے جو ہے ہمارے لیے یہ خدمت کے کام کرتی ہیں ساری, تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کے اندر یہ رویہ پیدا ہوگا کہ کبھی اگر ان کی طرف سے کوئی مس بیہیو ہوگا تو آپ کا ریئیکشن بڑا کنٹرولڈ ہوگا. آپ سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے اس نے بھی تو میرے لیے اتنا ایثار کیا ہے تو میں اس کی یہ بات سن لوں. ایک ہے ریڈ لائن ہوتی ہے, ضرور ہوتی ہے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء جو انتظامی اختیار دیا ہے. اچھا مزے کی بات ہے وہاں ہم سب لیٹے ہوتے ہیں, جہاں کھڑا ہونا چاہیے وہاں لیٹے ہوتے ہیں, اور جہاں غیرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں ہم غیرت مند بن کے کھڑے ہوتے ہیں. اب وہ کون سی جگہ ہے جہاں ہمیں کھڑا ہونا ہے؟ جہاں اللہ کے دین کی بات آئے گی, جہاں کوئی حق بات کہنے کی بات آئے گی. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ, وہاں یہی بیڑیاں بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں کہ کیا کریں. اب یہی جو شادی بیاہ کی رسومات ہوں گی, اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ دباؤ کہاں سے آتا ہے؟ ہم نے بہت بڑے مرد مجاہد دیکھے ہیں جو آ کے خطبہ سنتے ہیں نکاح والا, اور وہ اس میں سارا اصلاح کی بات کو پسند بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں جی آپ نے بات بڑی اچھی کہی ہے, بالکل ٹھیک بات ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے, میرے تو دل کی بات ہے. جب اپنے گھر شادی کا موقع آئے گا تو کیا کریں؟ خواتین نہیں مانتی. تو جہاں کھڑے ہونے کی بات تھی وہاں خواتین نہیں مانتی, اور جہاں پہ ذرا تھوڑا نرمی کرنے کی بات تھی وہاں معلوم ہوا کہ جناب آپ اکڑ کے کھڑے ہو گئے, نکاح ختم کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو جب یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, چلتی رہتی ہیں, تو دیکھیں زمانہ اب بدل چکا ہے, اب ایک مختلف دور آ چکا ہے. اب کمزور لوگوں کو بھی زبان مل چکی ہے, ان کے حقوق کا تحفظ جو ہے وہ عالمی سطح پہ جو ہے اس کی باقاعدہ جو اقوام متحدہ کے چارٹر پر شامل ہے. اور اس میں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ یہ شیطان کے پروگرام میں بھی شامل ہے. جو بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ شیطانی ایجنڈا ہے, یہ بات بھی سراسر غلط نہیں ہے. اس لیے کہ احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ جو سب سے آخر میں دجال کی طرف نکلیں گے تو وہ خواتین ہوں گی. لیکن یہ کہ کیا ہم دھکا دے کے نکالیں؟